ज़्यादा परेशान होती है। अयमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो? जिस पर एनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अयमल उसे कहती है कि देखो, अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना। तुम्हें पता है ना अयमा का, उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। अयमन उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इन सब बातों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी अयमा ने वही गेम खेली थी जो वो तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हारे और अफान के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि तुम अब उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो। एनी उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं चली जाऊँगी वापस। क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना इतना बुरा लग रहा है अब? जिस पर अयमल उसे कहती है कि बुरा लगने की बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपना रास्ता खाली ना छोड़ना। ऐसी लड़कियां मौका ढूंढती हैं कि अगर तुम उसके लिए रास्ता खाली कर आ गई हो तो वो तुम्हारे शौहर पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। एनी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम भी शहरियार भाई को छोड़कर आई थी तो तुम्हारे आने के बाद ही यह सब कुछ हुआ था। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही वापस चली जाऊँगी। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई थी। अयमल उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से अयमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी? अयमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर, और मामा पापा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी? अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। अयमल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। शहरियार से मोहब्बत की थी मैंने, और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। एनी अमल उससे कहती है कि हाँ, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शहरियार के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और मैं बहुत खुश हूँ। एनी उससे कहती है कि तुम आज खुश हो, लेकिन जब कल को तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अमल उसे कहती है कि देखो, बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे इस वक्त किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एनी अफान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अयमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो? जिस पर एनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अयमल उसे कहती है कि देखो, अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना। तुम्हें पता है ना अयमा का, उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। अयमन उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इन सब बातों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी अयमा ने वही गेम खेली थी जो वो तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हारे और अफान के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि तुम अब उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो। एनी उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं चली जाऊँगी वापस। क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना इतना बुरा लग रहा है अब? जिस पर अयमल उसे कहती है कि बुरा लगने की बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपना रास्ता खाली ना छोड़ना। ऐसी लड़कियां मौका ढूंढती हैं कि अगर तुम उसके लिए रास्ता खाली कर आ गई हो तो वो तुम्हारे शौहर पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। एनी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम भी शहरियार भाई को छोड़कर आई थी तो तुम्हारे आने के बाद ही यह सब कुछ हुआ था। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही वापस चली जाऊँगी। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई थी। अयमल उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से अयमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।
आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी। आयमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर और मामा पापा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी। अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। आयमल को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। शहरयार से मोहब्बत की थी मैंने और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। एनी अमल उससे कहती है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शहरयार के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती और मैं बहुत खुश हूँ। एनी उससे कहती है कि तुम आज खुश हो, लेकिन जब कल को तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अमल उसे कहती है कि देखो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इस वक्त किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एनी अफान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो। जिस पर एनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अमल उसे कहती है कि देखो अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना, तुम्हें पता है ना आइमा का उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। अयमन उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इन सब बातों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी आयमा ने वही गेम खेली थी जो वो तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हारे और अफान के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि तुम अब उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो। एनी उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं चली जाऊँगी वापस, क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना इतना बुरा लग रहा है अब। जिस पर आयमल उसे कहती है कि बुरा लगने की बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपना रास्ता खाली ना छोड़ना। ऐसी लड़कियां मौका ढूंढती हैं कि अगर तुम उसके लिए रास्ता खाली कर आ गई हो तो वो तुम्हारे शोहर पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। एनी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम भी शहरयार भाई को छोड़कर आई थी तो तुम्हारे आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ था। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही वापस चली जाऊँगी, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई थी। अमल उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से आयमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी। अमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर और मामा पापा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी। अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। अमल को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। शहरयार से मोहब्बत की थी मैंने और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। एनी अमल उससे कहती है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शहरयार के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती और मैं बहुत खुश हूँ। एनी उससे कहती है कि तुम आज खुश हो, लेकिन जब कल को तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अमल उसे कहती है कि देखो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इस वक्त किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एनी अफान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो। जिस पर एनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अमल उसे कहती है कि देखो अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना, तुम्हें पता है ना आइमा का उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। अमल उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है
وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایمہ نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایمہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، کیا تم عفان سے جھگڑا کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایمہ کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر آئی ہوں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایمہ نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایمہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس
کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ آئینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، کیا تم عفان سے جھگڑا کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایما کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے، اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر آئی ہوں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایما نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایما کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ آئینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، کیا تم عفان سے جھگڑا کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایما کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے، اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر آئی ہوں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایما نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ
کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایما کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، اور شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، کیا تم عفان سے جھگڑا کر کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو، اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایما کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر کر آئی ہوں؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایما نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا، ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایما کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، اور شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا،
تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کیا تم عفان سے جھگڑا کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایما کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر آئی ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایما نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پیچھے سے ایما کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر عفان پر ڈورا ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عورت کے قابو میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھالوں گی، لیکن تمہیں بھی تو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، آخر تم بھی کب تک یہاں پر اکیلی رہو گی؟ ایمل اسے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں خوش ہوں یہاں پر، اور ماما بابا بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اینی اسے کہتی ہے کہ آخر وہ کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی عورت کو دنیا ویسے بھی جینے نہیں دیتی، بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ ایمل کو اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اینی میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں مزید میں کسی کو نہیں لانا چاہتی، میں اب اکیلی بہت خوش ہوں، شہریار سے محبت کی تھی میں نے اور میں اسی سے ہی کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ اپنانا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن بیوہ عورت کے لیے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دی جائے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی اور میں بہت خوش ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم آج خوش ہو، لیکن جب کل کو تم بالکل اکیلی ہو جائے گی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تمہیں اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب کسی کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، کیونکہ اب مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ اینی عفان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمل اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کیا تم عفان سے جھگڑا کر آئی ہو؟ جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں اس سے جھگڑا کیوں کرنے لگی بھلا، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ دیکھو اپنا راستہ کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، تمہیں پتہ ہے نا ایما کا اس نے کس طرح سے میرا گھر برباد کیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس کی نظر یقیناً عفان پر ہی ہوگی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اور تمہیں ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میں عفان سے جھگڑا کر آئی ہوں۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایما نے وہی گیم کھیلی تھی جو وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے اور عفان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ تم اب اس سے ناراض ہو کر یہاں پر آ گئی ہو۔ اینی اسے کہتی ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی واپس، کیا تمہیں میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے اب؟ جس پر ایمل اسے کہتی ہے کہ برا لگنے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنا راستہ خالی نہ چھوڑنا۔ ایسی لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اگر تم اس کے لیے راستہ خالی کر آ گئی ہو تو وہ تمہارے شوہر پر قابض ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تم بھی شہریار بھائی کو چھوڑ کر آئی تھی تو تمہارے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ کر رہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی۔ ایمل اسے کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مزید رہنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے
मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से आइमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी। आइमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर, और मामा पापा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी। अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। आइमल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। और शहरयार से मोहब्बत की थी मैंने और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आइनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। आइमल उससे कहती है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शहरयार के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और मैं बहुत खुश हूँ। एनी उससे कहती है कि तुम आज खुश हो, लेकिन जब कल को तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। आइमल उसे कहती है कि देखो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इस वक्त किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एनी अफान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आइमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो। जिस पर एनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। आइमल उसे कहती है कि देखो अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना, तुम्हें पता है ना आइमा का उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। आइमन उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इन सब बातों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी आइमा ने वही गेम खेली थी जो वो तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हारे और अफान के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि तुम अब उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो। एनी उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं चली जाऊँगी वापस, क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना इतना बुरा लग रहा है अब। जिस पर आइमल उसे कहती है कि बुरा लगने की बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपना रास्ता खाली ना छोड़ना। ऐसी लड़कियां मौका ढूंढती हैं कि अगर तुम उसके लिए रास्ता खाली कर आ गई हो तो वो तुम्हारे शोहर पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। एनी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम भी शहरयार भाई को छोड़कर आई थी तो तुम्हारे आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ था। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही वापस चली जाऊँगी, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई थी। आइमल उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से आइमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी। आइमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर, और मामा पापा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी। अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। आइमल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। और शहरयार से मोहब्बत की थी मैंने और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आइनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। आइमल उससे कहती है कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शहरयार के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और मैं बहुत खुश हूँ। एनी उससे कहती है कि तुम आज खुश हो, लेकिन जब कल को तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। आइमल उसे कहती है कि देखो बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इस वक्त किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि
ऐनी अफान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ऐमल उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम अफान से झगड़ा कर आई हो। जिस पर ऐनी उसे कहती है कि नहीं, मैं उससे झगड़ा क्यों करने लगी भला, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐमल उसे कहती है कि देखो, अपना रास्ता कभी भी खाली ना छोड़ना। तुम्हें पता है ना आइमा का, उसने किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अब उसकी नज़र यकीनन अफान पर ही होगी। ऐनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अफान से झगड़ा कर आई हूँ। आयमन उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इन सब बातों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी आयमा ने वही गेम खेली थी जो वो तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने जानबूझकर तुम्हारे और अफान के दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात की होगी कि तुम अब उससे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो। एनी उसे कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं चली जाऊँगी वापस। क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना इतना बुरा लग रहा है अब। जिस पर आयमल उसे कहती है कि बुरा लगने की बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपना रास्ता खाली ना छोड़ना। ऐसी लड़कियां मौका ढूंढती हैं कि अगर तुम उसके लिए रास्ता खाली कर आ गई हो तो वो तुम्हारे शोहर पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। एनी उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम भी शहरियार भाई को छोड़कर आई थी तो तुम्हारे आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ था। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही वापस चली जाऊँगी। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई थी। ऐमल उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। पीछे से आइमा का कोई पता नहीं है कि वो अगर अफान पर डोरा डालने की कोशिश करेगी तो मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी औरत के काबू में आराम से आ सकते हैं। एनी उससे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आखिर तुम भी कब तक यहाँ पर अकेली रहोगी। आयमल उसे कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं खुश हूँ यहाँ पर, और मामा बाबा भी तो हैं मेरे साथ। एनी उसे कहती है कि आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें भी इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम क्या करोगी। अकेली औरत को दुनिया वैसे भी जीने नहीं देती, बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। आयमल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि एनी, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मैं किसी को नहीं लाना चाहती, मैं अब अकेली बहुत खुश हूँ। और शहरियार से मोहब्बत की थी मैंने, और मैं उसी से ही करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आइनी उससे कहती है कि अपनाना चाहती हो या नहीं, लेकिन बेवा औरत के लिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दी जाए। और तुम कह